تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی۔ ان کی درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، جیسا کہ ہم سب واقف ہیں، ایک دن کے بعد یوم النحر، قربانی کا دن، جس میں مسلمان سنت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے بے شمار جانوروں کو قربان کریں گے۔ اسی ملک کے اندر ایک عجیب فضا بھی برپا ہے۔ کچھ لوگ تمہیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ دیکھو جی، قربانی تو جانوروں کا ضیاء ہے۔ کچھ لوگ تمہیں اس کے علاوہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے نظر آئیں گے کہ جہاں تم نے اتنے سینکڑوں لاکھوں جانور قربان کرنے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دو، شاید کہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ دراصل ایسی بات کرنے والے، ایسے پروپیگنڈے کرنے والے، وہ اسلام کے خیر خواہ نہیں بلکہ اسلام کے دشمن ہیں۔ قربانی کی حکمت، قربانی کی فرضیت، قربانی کے مسائل اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی حکمت، یہ قربانی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا تھا۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو قربان کر دیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے ذبیحہ بھیجا، اور پھر آنے والی امتوں کے لیے یہ ایک طریقہ، یہ ایک سنت جاری کر دی قربانی کی۔ اور دوسری حکمت، تقرب الہی، اللہ کی قربت، اللہ کا قریب ہونا، اللہ کے قریب ہونے کا انسان اس قربانی سے قربت حاصل کرتا ہے کہ اگر اتنی بڑی رقم تو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کے قریب ہونا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حکم دیا اللہ نے اپنے نبی کو، نبی بتا دے ان کو کہ میں محمد بھی یہی کہنے والا ہوں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ دوسرا مقصد تقرب الہی ہے، دنیا کو دکھلانا نہیں، پروٹوکول لینا نہیں، اپنے ویوز بڑھانا نہیں۔ آج کل کرتے ہیں نا لوگ، قربانی کا جانور لیا، اس کے ساتھ سیلفی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی، واہ واہ، لوگ بڑی واہ واہ کریں گے۔ اتنی مہنگی قربانی، ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جن کے لیے مہنگی خریدی تھی، جن کو دکھلانا مقصود تھا، انہوں نے کہہ دیا، واہ واہ اور شاباش مل گئی۔ تقرب الہی مقصد نہیں تھا تو نہیں ملے گا۔ چھوٹی لے لو، سستی لے لو، اپنی گنجائش کے مطابق لے لو، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تقرب الہی، اللہ کی قربت مل جائے، اللہ کی رضامندی مل جائے، یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پالے، یہ حاصل ہو گئے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں، بس اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، یہ ہے اصل مقصد۔ تیسرا مقصد، اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا اور اپنے علاقے کے مساکینوں کی ہمدردی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں کہ پورے سال میں سوائے بکرا عید کے ان کے گھر میں گوشت آنا میسر نہیں ہے۔
نہیں آتا ان کے گھر میں گوشت، تو اللہ نے اس نظام میں مساویت رکھی ہے، برابری رکھی ہے۔ یہ قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے کے وہ مسکین جو سارا سال گوشت خرید کے نہیں کھا سکتے، اگر خریدتے بھی ہیں تو بیچارے بڑی مشکل سے مہمان کی آمد پہ، یا بڑا بچوں نے اصرار کیا تو باپ بڑی مشکل سے بلائلر لے آتا ہے، ان کی قسمت میں بڑا گوشت یا بکرے چھدرے کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ مساویت ہے اسلام میں، معاشرے میں رکھی اللہ نے، سال میں ایک دن مقرر کر کے ان مسکینوں کا حق بھی اللہ نے نکال دیا امراء کے ہاتھوں سے، ان کے راستے سے، کہ ان کو بھی وہ گوشت پہنچایا جائے، جس کا تذکرہ سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں کیا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت کھاؤ اور ان کو بھی دو جو مانگنا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جن کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، وہ مسکین ہیں لیکن ان کی عادت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، ان کو بھی دو۔ نام لیا اللہ نے، قانع، قناعت کرنے والا، جو اللہ نے دے دیا الحمدللہ۔ بھئی کیا حال ہے، کیسے چل رہا ہے گزارا؟ الحمدللہ۔ کتنا کماتے ہو؟ بھئی 600 روپیہ دہاڑی، 700 روپیہ دہاڑی۔ وہ 600-700 کما کر بھی اس کی زبان سے الحمدللہ اللہ کا شکر نکلتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جا کے اپنے دست نہیں پھیلانے والا۔ اللہ نے قرآن میں نام لے کر اس کا کہا القانع، اس کو بھی دو قربانی کا گوشت۔ والمعترہ، جو مانگنے کے لیے آ جائے اس کو بھی دو۔ سارا سال گداگر مانگنے والے پیشہ گر مت دو ان کو، غلط ہے ان کو دینا، ان کا یہ پیشہ ورانہ کام بند کرو۔ ہاں قربانی کا گوشت لینے کے لیے آ جائے تو وہ دے دو۔ معترہ، اللہ نے کہا جو مانگنے آ جائے گوشت اس کو دو، ٹھکراؤ مت، تھوڑا دو، گنجائش کے مطابق دو، جیسا بھی دو، واپس خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، دے کے لوٹاؤ اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، یہ اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا تھا تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کس نے تمہیں استطاعت دی قربانی کرنے کی؟ یہ اتنی بڑی رقم اللہ نے تمہیں دی تھی، اللہ کے لیے قربان کی ہے، تقرب الہی کے لیے قربان کی ہے، تو آؤ پھر اس گوشت کو اللہ کے راستے میں تقسیم بھی کریں۔ ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے 1971 فرمایا وَاكُلُوا وَاتَّقِوا وَتَصَدَّقُوا، قربانی کے گوشت کے بارے میں کہا کہ کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو، مہمان آنا ہے، بیٹا باہر ہے اس نے آنا ہے، بیٹی نے آنا ہے، رشتہ داروں نے آنا ہے، دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن کے لیے رکھ سکتے ہو، منع نہیں ہے۔ حالات کے تقاضے میں ایک بات کرتا جاؤں تو شاید سمجھ آ جائے، اتنا رکھنا جتنی تمہاری فریج لوڈ شیڈنگ کے باوجود قبول کر لے۔ یہ نہ ہو کہ اوپر سے واپڈا والوں کی لوڈ شیڈنگ فریج کی ٹھنڈک اس فریج کو ٹھنڈا نہ کر سکے اور تو فریج کے اندر پورا بکرا سٹور کر لے، تیرا مسکین بھوکا بیٹھا رہے اور تو 4 دن کے بعد وہ بجلی نہ آنے کی وجہ سے، کولنگ نہ ہونے کی وجہ سے خراب گوشت نکال کے کتوں کو پھینکے، اس کے بجائے تو اتنا رکھ جتنی ضرورت ہے، باقی کسی مسکین کے پیٹ میں ڈال دے۔ کلوا واتقوا وتصدقوا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرو، کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرتا جاؤں، ہمارے معاشرے میں اللہ نے کچھ لوگوں کو استطاعت دی ہے، وہ 2 قربانیاں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حج کے موقع پہ 100 اونٹ نہر کیے تھے، کرنی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے بھئی ایک بڑے میں حصہ ہے کہ چھوٹے میں حصہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑے کا گوشت معاشرے میں تقسیم کر دیا اور چھوٹا بکرا پورا فریج میں سٹور کر دیا، اللہ کی قسم یہ غلط ہے۔ 2 جانیں ذبح کی نا، دونوں جانوں میں سے، دونوں گوشتوں میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں تو یہ کر سکتا ہے، بڑے گوشت میں زیادہ صدقہ کر دے، تھوڑا رکھ لے، اور چھوٹی جان جو بکرا ذبح کیا ہے اس میں سے تھوڑا صدقہ کر اور زیادہ رکھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا لازمی ہے۔ اگر تو سارے کا سارا سٹور کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے فَكُلُوا وَاتَّقُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ اگر تو ایک پوری قربانی سٹور کر لے، صدقہ نہ کرے تو یہ گناہ گار والی بات ہے۔ اس کے بعد قربانی فرض ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہے نبی نماز پڑھ اور قربانی کر، وانحر
حکم دیا، لیکن کس کے لیے ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123 فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یزح فلا یقربن مصلانا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب عید کی نماز فرض ہے، عید کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور اللہ کے نبی اس کو عید کی نماز سے دور رہنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں مت شامل ہو، وہ نماز جس میں ان عورتوں کو آنے کا حکم دیا جن کے لیے نماز کی رخصت ہے، عورت کو جن ایام میں نماز پڑھنے کی رخصت ہے، اس کو کہا تم عیدگاہ میں آ، نماز نہ پڑھ، دعا کے اندر شامل ہو۔ اور دوسری طرف وہ آدمی جو استطاعت رکھتا ہے قربانی نہیں کرتا، کہا لا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب ہی مت آنا۔ اب میں کہتا ہوں نہیں، میرے پاس تو استطاعت نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسے لوگوں کے منہوں سے الفاظ سنے ہیں، بھائی قربانی کرو، یا قربانی ایک گھرانے کے اندر بھائی مشترکہ مل کے قربانی کر رہے ہو، بھائی تم ہی حصہ ڈال۔ نہیں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے عید کی شاپنگ کرنی ہے، میں نے اپنے کانوں سے یہ لفظ سنے ہیں، میں نے عید کی شاپنگ کرنی ہے۔ سابقہ عید گزری، ہر چیز گھر میں لی گئی، کپڑے آئے، جوتے آئے، سب کچھ آیا، ہم نے اپنی اولادوں کو سبق نہیں دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نہیں دیا، ہم نے نہیں سمجھایا اولاد کو بیٹا سابقہ عید میں تو نے شاپنگ کی تھی، گھر والوں کو لباس لے کے دیے تھے، جوتے لے کے دیے تھے، ہر چیز گھر میں آئی تھی، ذرا اس عید میں اپنی شاپنگ کو اللہ کے راستے میں قربان کر۔ جو تو نے 15-20 ہزار کی شاپنگ کرنی ہے نا، وہی 15-20 ہزار کی قربانی اللہ کے راستے میں کر دے۔ شاپنگ کے لیے گنجائش ہے، اگر گنجائش نہیں تو صرف قربانی کے لیے نہیں ہے، قربانی میں حصہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے باوجود بھی شاپنگ کے لیے بھی گنجائش نہیں، گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے چل رہے ہیں، استطاعت نہیں ہے، گھر کے جائز اخراجات، پھر دہرا دوں ایک بار، گھر کے جائز اخراجات پورے کرنے کے بعد اگر قربانی کے پیسے نہیں بچتے، اس بندے کو رخصت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ من کان لہ ساعۃ، جس بندے کے پاس استطاعت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب مت ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب ایک ہے کہ میں نے اپنی اس گنجائش کو بنانا ہے، اور ایک ہے کہ میں نے بس نہیں پاتے۔ ضروریات پیدا کرنا اور ضروریات آ جانا، یہ دو باتیں ہیں۔ اب میں خود غور کروں کہ میں اپنے گھر میں ضروریات پیدا کر رہا ہوں یا ضروریات آ رہی ہیں۔ اگر میں جان بوجھ کے ضروریات پیدا کر رہا ہوں تو میں جان بوجھ کے قربانی سے جان چھڑا رہا ہوں۔ اگر ایٹومیٹکلی مجھ پہ ضروریات آن پڑ رہی ہیں، بچانے کی کوشش کرتا ہوں، نیت ہے، آرزو، جستجو، تمنا دل میں ہے کہ قربانی کروں، لیکن استطاعت نہیں مل رہی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ بڑی خواہش ہے، بڑا دل کرتا ہے قربانی کرنے کا، لیکن گنجائش نہیں بن رہی۔ انما الاعمال بالنیات، پھر اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اس بندے کو رخصت ہے وہ نہ کرے قربانی۔ دوسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری 5500 حدیث، فرمایا ذبحنا مع رسول اللہ اضحیہ ذات یوم فاذا اناس قد ذبحوا اضحیاها قبل الصلاۃ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں ذبح کی عید کے موقع پہ، کچھ لوگوں نے عید نماز سے پہلے قربانی کر دی، پتہ نہیں تھا، جان بوجھ کے نہیں، جہالت کی وجہ سے، نامعلوم ہونے کی وجہ سے عید سے پہلے قربانی کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تم نے عید سے پہلے قربانی کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا فَلْيَذْبَحُوا مَكَانَهَا أُخْرَى، یہ تمہاری پہلے والی قربانی شمار نہیں ہوئی، اس کی جگہ اور قربانی ذبح کرو۔ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا۔ اب اگر کوئی بھول کے قربانی پہلے کر دے، یا اس نے جانور لیا، بیمار ہو گیا، بیچنا پڑ گیا، ذبح ہو گیا، چوری ہو گیا، کوئی کھول کے لے گیا، کوئی بھی معاملہ پیش آ گیا، اس کے بعد اگر وہ دوبارہ جانور لینے کی استطاعت رکھتا ہے تو قربانی پھر فرض ہے اس پہ۔
وہ یہ مت سوچے کہ بس میں نے ایک دفعہ لے لی، نیت کر لی، قسمت میں نہیں تھی، بیمار ہو گیا، ذبح ہو گیا، بیچنا پڑ گیا، چوری ہو گیا، ڈکیتی کر کے لے جایا گیا، اب تو فریضہ ادا ہو گیا نا، میں تو مکلف نہیں ہوں. نہیں، ہاں اگر ایک جانور کی استطاعت تھی تو نے لیا، ذبح کرنا قسمت میں نہ ہو سکا تو بری الذمہ ہے، دوبارہ لینے کی استطاعت نہیں ہے. اگر دوبارہ لینے کی گنجائش ہے، استطاعت ہے، تو قربانی پھر تم پہ فرض ہے، جیسا کہ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جنہوں نے عید سے پہلے جانور ذبح کیے. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ ذبح کرو، عید نماز کے بعد ہے، قربانی کا ٹائم پہلے نہیں ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَذَّكَّرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ان جانوروں پہ نام لو اللہ کا ان مخصوص دنوں میں. اب مخصوص دنوں کی بات کرتا جاؤں، 10 ذو الحجہ، یہ اس کو کہتے ہیں یوم النحر، اور یہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے. ہمارے معاشرے میں ایک اور بات بھی چلتی ہے، جس کے بعد 2 دن قربانیاں نا، یا 2 دن بھائی اکٹھے قربانی کرتے ہیں، آج اس کی کر لی، کل اس کی کر لی، پرسوں اس کی کر لی. کیوں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آج یہ گوشت کھا لیں گے، کل وہ کھا لیں گے، پرسوں وہ کھا لیں گے. نہیں، یوم النحر 10 ذو الحجہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے. وہ جو ایک عشرے کی فضیلت میں نے سابقہ جمعہ کے اندر بیان کی تھی، اس عشرے کا یہ آخری دن ہے. پورے سال کے عشروں میں یہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، اور 10 ذو الحجہ یوم النحر جس کو کہتے ہیں، یہ آخری دن ہے اس دن کا. اگر آپ کی 100 قربانیاں بھی ہیں تو 100 کی 100 قربانیاں آپ کو 10 ذو الحجہ کو پہلے عید کے دن ذبح کرنی چاہیے، کیونکہ اس دن سب سے زیادہ ثواب ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری تھی، میسر نہ آ سکی، کوئی اور وجہ تھی، تو گنجائش ہے 11 ذو الحجہ کو، 12 ذو الحجہ کو، 13 ذو الحجہ کو، ان 3 دنوں کو ایام تشریق بولتے ہیں. ان 3 دنوں کے اندر آپ قربانی ذبح کر سکتے ہو. 13 ذو الحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ قربانی کا ٹائم ہے. 10 ذو الحجہ اور 3 ایام تشریق، دونوں ملا کے 4 دن بنتے ہیں قربانی. اور یہاں پر اللہ نے کہا من بہیمۃ الانعام، جو پالتو جانور ہیں ان میں سے قربانی کرو. اب سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ان پالتو جانوروں کی وضاحت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بیان کیے. من البقر اثنین، من المعز اثنین، وہ کون سی ہیں؟ بھیڑ اور اس کا مذکر، بکری اور اس کا مذکر، گائے اور اس کا مذکر، اونٹ اور اونٹنی. یہ 4 ہیں، اور ان کو ڈبل کیا جائے مذکر مؤنث ملا کے تو 8 بنتے ہیں. ان کو کہتے ہیں پالتو جانور. اور اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، تو یہی 4 جانور ذبح کیے جاتے تھے: اونٹ، گائے، بکری اور مینڈا، بھیڑ. اب ہمارے معاشرے میں ایک سوال اٹھ جاتا ہے، جی بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ اور بھائی جائز ہے یا نہیں، اس پہ علماء کے بے شمار فتاوے موجود ہیں. کچھ نے کہا جائز ہے، ان کے دلائل بھی موجود ہیں. کچھ نے کہا جائز نہیں، ان کے دلائل بھی موجود ہیں. ایک بات کر کے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا الشُّبُهَاتِ، شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ. اب ایک طرف انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا عمل، تبع تابعین کا عمل، محدثین کا عمل، کہیں بھی تمہیں بھینس اور کٹے کی قربانی نہیں ملے گی. اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وَاتَّقُوا الشُّبُهَاتِ، شبہ والی چیز. کچھ لوگ کہتے ہیں جائز، کچھ کہتے ہیں ناجائز، دلائل واضح نہیں ہے تو چھوڑ دو نا، کیوں پڑھ رہے ہو شبہ والی چیز میں؟ وَاتَّقُوا الشُّبُهَاتِ حکم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا تمہیں گائے نہیں مل رہی، بھیڑ نہیں مل رہی، بکری نہیں مل رہی، کیا اونٹ میسر نہیں ہے؟ جب باقی جانور میسر ہیں تو پھر جان بوجھ کے بھینس اور کٹے کی اس کا پنگا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ کہتا ہے کہ اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے. اور بھائی قربانی مزے لینے کے لیے نہیں کرنی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے. اگر قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے تو آؤ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے جن جانوروں کی قربانی کی ہے وہ جانویاں کرو. پھر اللہ کے نبی کے حکم کو یاد رکھو. وَاتَّقُوا الشُّبُهَاتِ، ہاں ممکن ہے جائز ہو، لیکن پھر بات یاد رکھنا اللہ کے نبی کا حکم وَاتَّقُوا الشُّبُهَاتِ، شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ. اگر جائز نہ ہوئی تو تمہاری قربانی شمار نہیں ہوگی. نہ کرنے والوں کا بھی دلائل بڑے پختہ ہیں. اگر جائز نہ ہوئی تو شمار نہیں ہوگی. پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیا تمہیں نہیں بتلایا گیا تھا وَاتَّقُوا الشُّبُهَاتِ؟
شبہ والی چیز تھی، بچنے کا حکم دیا تھا، تم کیوں نہ بچے؟ کیا تمہارے معاشرے میں گائے نہیں تھی، بھیڑ نہیں تھا، بکری نہیں تھی، کیا اونٹ نہیں تھے؟ جب جانور تھے تو پھر کیوں اس پرابلم میں پڑے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ جو جانور میسر ہیں اور سنت ہے انہی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ جانور کی شرائط، قربانی جس جانور کی کرنی ہے اس میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے میں نے ایک شرط بیان کر دی، بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، جو پالتو جانور ہے، اور پالتو جانوروں کی وضاحت سورۃ الانعام میں موجود ہے۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، مذکر مؤنث دونوں یہ کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری شرط ہے لا تذبحوا الا مسنّا الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان۔ صحیح مسلم 1963 نمبر حدیث ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم ذبح کرو مگر مسنّا، دوندا، جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں دوندا۔ دوندا کون سا جانور ہوتا ہے؟ جس کے سامنے والے دو دانت گر کے دوبارہ اگ آئے ہوں، اور وہ باقی دانتوں سے واضح ہوتے ہیں، بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر سن لو، جس کے سامنے والے دو دانت گر کے اگ آئے ہوں، گر کے اگ آئے ہوں، گرا کے نہیں، جس کے سامنے والے دو دانت خود بخود گر جائیں وہ ہے دوندا۔ دوبارہ اگنے شروع ہو جائے اور دو دانت گرتے ہی تابع ہیں، جب نیچے سے دو دوبارہ نئے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں، اگنا شروع ہوتے ہیں، تو اوپر والے گر جاتے ہیں۔ اگر خود ان کو گرایا جائے، چوٹ لا کے توڑا جائے، وہ دوندا نہیں ہوگا۔ اچھے داموں بک تو جائے گا لیکن دوندا نہیں ہوگا، دھوکہ ہوگا۔ بیچنے والا اس قربانی کرنے والے کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اگر کرنے والے کو پتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کے گرائے ہوئے ہیں، اس نے پھر بھی کر دی، وہ بھی گناہ گار ہے۔ بیچنے والا جس نے جان بوجھ کے دانت گرا کے بیچا ہے، دونوں برابر کے گناہ کے شریک ہیں۔ ہاں، ایک بات کی رخصت دی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، یہ کہ تم پر مشقت پڑ جائے، تمہیں دوندا جانور نہ مل رہا ہو، تمہیں رخصت ہے، تم بھیڑ کا کھیرا 1 سال کا، دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ جس کی عمر 1 سال ہو وہ ذبح کر سکتے ہو۔ لیکن پھر سننا، ایعصر علیکم، تم پر مشکل آن پڑے۔ اب مشکل کیا ہے؟ دو باتیں ہیں مشکل میں، خریدنے کی استطاعت نہیں ہے یا مل نہیں رہا۔ اگر معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو خریدنے کی استطاعت والی بات ہے تو مکلف ہی وہ ہے جس کے پاس استطاعت ہے، قربانی کا مکلف وہی ہے جس کے پاس گنجائش ہے۔ اب دوسری صورت ہے مل نہیں رہا، تو جاؤ آج دنیا میں چکر لگا کے دیکھو، معاشرے میں چکر لگا کے دیکھو، منڈیاں بڑھی ہوئی ہیں جانوروں کی، کون ہے جہاں پہ دوندا جانور نہیں مل رہا؟ لیکن اس کے باوجود ایک دو صورتیں بنتی ہیں، کسی نے تمہیں پیسے دیے کہ بھائی یہ 15,000 ہے، 20,000 ہے، تم اس کی قربانی کر لو، میں اپنی طرف سے تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ ایک اس نے عین وقت پہ آ کے پیسے دیے، تم نے بڑی کوشش کی، جانور نہیں مل رہا، ریٹ بہت چڑھ گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، چھوٹا جانور مل رہا ہے، بھیڑ کا کیڑا، خرید لو۔ 1 سال عمر ہونی چاہیے بتانے والے کے بقول اس کے اعتماد پہ، اس صورت میں خریدا جا سکتا ہے۔ یا تمہیں عین وقت پہ پیسے میسر آئے، کسی کے ساتھ سودا تھا، وہاں سے پیسے آنے تھے، تم نے قربانی خرید لی تھی، عین عید سے 1 دن پہلے یا عین عید والے دن پیسے ملے، اب بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، قربانی نہیں مل رہی، بڑی کوشش کر رہا ہوں، دوندا نہیں مل رہا، پھر تمہیں بھیڑ کا 1 سال کا کھیرا میسر آ رہا ہے، تم کر سکتے ہو۔ یہ عین ایعصر علیکم کہ تم پر مشقت پڑ جائے، تمہیں دوندا جانور کسی صورت نہیں مل رہا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ 1 سال کا بھیڑ کا کھیرا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایعصر کو بلا کر مطلقاً اجازت دے دی جاتی ہے کہ بھیڑ کا 1 سال کا کھیرا کرنا جائز ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایعصر علیکم، جب مشقت پڑ جائے، تمہیں کہیں سے مل نہیں رہا یا خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، تب کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ کون سا جانور کیا جا سکتا ہے کون سا نہیں؟ مسند احمد کی حدیث نمبر 1275 فرمایا امرنا رسول اللہ ان نستشرق العین والاذن، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم غور سے دیکھیں اس قربانی والے جانور کی آنکھ اور کان کو، کانا نہ ہو اس کا کان، حدیث کے لفظ ہے باقاعدہ۔ بعض لوگ نا بڑا خون کر سوال پوچھتے ہیں، خون کر بھائی اس کے کان میں نا اس طرح کا سوراخ ہے، وہ تھوڑا سا نا اس طرف سے کٹا ہوا ہے، وہ نیچے سے بس تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، باقاعدہ لفظ بولے، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا لا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء، اس کا کان نہ آگے سے کٹا ہو، نہ پیچھے سے کٹا ہو، نہ چیرا لگا ہوا ہو، اور نہ ہی اس میں سوراخ ہو۔ اب کہتے ہیں جی بھائی وہ نا بس تھوڑا سا سوراخ ہے، 1 انگلی جتنا سوراخ ہے کہ قربانی ہو جائے،
وہ بھائی سوراخ سوراخ ہوتا ہے، وہ انگلی جتنا ہو یا پورے ہاتھ جتنا ہو، سوراخ سوراخ نہیں ہوگی قربانی۔ کان کا عیب ہے، کان کا عیب تھوڑا سا چیرا ہے، زیادہ چیرا ہے، لمبائی میں چیرا ہے، چوڑائی میں چیرا ہے، گول سوراخ ہے، تھوڑا سوراخ ہے، بڑا سوراخ ہے، کان کا عیب ہے، وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا۔ آنکھ سے کانا ہے، وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا۔ یہ دو عیب اس حدیث میں بیان کیے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2802 فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، چار عیب اس حدیث میں بیان کیے کہ جس جانور میں چار عیب ہے وہ قربانی پہ نہیں لگے گا۔ پہلا فرمایا الاوراء بین عورها، کانا، آنکھ سے کانا، آنکھ سے نظر نہیں آتا اس کو، چاہے ایک آنکھ سے نظر نہ آتا ہو، جیسے نا جانور کو چوٹ لگ جاتی ہے، آنکھ سے دکھائی جانا بند ہو جاتا ہے، اس کا کانا پن واضح ہو، ہلکی پھلکی اوپر کی سے دب آ گئی لیکن دکھائی دے رہا ہے، تھوڑا سا دھندلا دکھائی دے رہا ہے، کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جائے گا۔ بھائی جانا اور اس کا کانا پن واضح ہے، اس کو بالکل دکھائی نہیں دیتا، وہ قربانی پہ نہیں لگے گا۔ ول مریض بین مرضھا، جو مریض ہے جانور اور اس کی بیماری واضح ہے۔ ویسے جانور کو بعض دفعہ تھوڑا بہت ہاضمہ خراب ہے، ہلکا پھلکا بخار ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانور بھاگتا ہے، چگالی کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ہلکا پھلکا اس کا ٹمپریچر بڑھ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، قربانی لگ سکتا ہے۔ لیکن بھائی جانا مرضھا، جس کا مرض واضح ہو گیا وہ قربانی پہ نہیں لگے گا۔ چوتھا ہے والعرجاء بین ضرعھا، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہے، اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگی یا کوئی بھی مسئلہ ہے، لنگڑا کے چلتا ہے، واضح لنگڑا کے چلتا ہے، قربانی پہ نہیں لگے گا۔ والعصیر اللاتی لا تنقی، ایسا لاغر جس کی ہڈیوں سے بیخ ختم ہو چکی ہے نا، جانور کافی سارے رکھے ہوں، ایک بکری بڑی بڑی ہو گئی ہے، اب وہ کسی قابل نہیں ہے، چلو اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ کیا اللہ کے راہ میں گھٹیا مال قربان کرو گے؟ اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا کہ تم گھٹیا مال اللہ کے راستے میں قبول کرو، بھیجو گے، اللہ اٹھا کے ندی کی ٹوکری میں پھینک دے گا، اللہ کو قبول نہیں کرے گا وہ مال۔ ایسا لاغر، ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں سے میں ختم ہو گئی ہے، اڑتا ہے تو اڑتے اڑتے 2-3 سٹیپ لیتا ہے، بڑی مشکل سے اڑتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ایسا جانور قربانی پہ نہیں لگے گا۔ تو یہ ٹوٹل 5 عیب ہیں جو اس حدیث، دونوں حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جو جس جانور میں یہ عیب ہوں گے وہ جانور قربانی نہیں لگ سکے گا۔ اس کے بعد ہے کہ جانور میں کتنے آدمی شریک کیے جا سکتے ہیں، تو اس میں 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ حج کے موقع کے اوپر، یہ دونوں جگہ الگ الگ ہیں اس لیے الگ الگ بتانا ضروری ہے کہ حج کے موقع اوپر گائے اور اونٹ دونوں میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ اونٹ میں بھی 7 شریک ہوں گے اور گائے میں بھی 7 شریک ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو حج پہ نہیں گئے، پیچھے قربانی کرنے والے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1501، اس میں فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، کوئی رستے میں قربانی آ گئی۔ اب یہ بھی دیکھو، سفر میں تھے، حضر الضحیٰ، قربانی کا وقت حاضر ہو گیا، تو اس سفر میں اللہ کے نبی نے جانور خرید کے قربانی کی۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے، میں مہمان گیا ہوں، بڑی ادھر کوئی مسئلہ تھا، میرے 2 ہفتے لاگے، بس میں قربانی نہیں کروں گا کیونکہ میں تو اپنے گھر میں نہیں ہوں نا، سفر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سفر میں وہاں قربانی خرید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم گائے میں 7 لوگ شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 لوگ۔ حج میں ہے تو گائے اور اونٹ دونوں میں 7 ہوں گے، اور اگر حج کے علاوہ پیچھے جیسے ہم قربانیاں کرتے ہیں تو گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا چلو، عقیقہ، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ عقیقے کے اندر بڑا جانور لیتے ہیں اور 7 بچوں کا اکٹھا عقیقہ کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عقیقے کے اندر صرف چھوٹے جانور کی عقیقہ ہے، بکری یا بھیڑ، بڑے جانور کا عقیقہ ہے ہی نہیں، شریعت میں حصے ہے ہی نہیں، چھوٹے جانور کا عقیقہ ہے۔ بچے کی طرف سے 2 جانیں کی جائے گی، بکری یا بکرا، مینڈا یا بھیڑ، اور بچی کی طرف سے 1 جان کی جائے گی۔ بڑے جانوروں کے عقیقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی بڑا مسئلہ ہے، ہم یہ بھی ہمارے معاشرے میں متنازع مسئلہ ہے، میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ قائل ہیں وہ حدیث پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1967، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امتی محمد۔ الفاظ کو سمجھنا، خود سمجھنے کی کوشش کرنا، اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کر، آل محمد کی طرف سے قبول کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
کی طرف سے قبول کر، یہ لفظ ہے۔ ایک دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے، ھذا انی وعمن لم یضحی من امتی، یہ قربانی میں محمد کی طرف سے، اس کی آل کی طرف سے، اور محمد کی امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے قربانی۔ اب یہاں سے لوگ بعض کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں زندہ بھی شامل ہیں اور مردہ بھی شامل ہیں، تو لہٰذا مردہ کی طرف سے قربانی ثابت ہوگی، جو وفات پا گیا اس کی طرف سے قربانی ثابت ہوگی، تو ٹھیک ہے پھر اسی بنیاد پہ آ جاؤ، میں قربانی کر رہا ہوں یا کوئی بھی قربانی کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ قربانی ہمارے گھر والوں کی طرف سے، تو گھر والوں میں زندہ بھی شامل اور مردہ بھی شامل، تو سب کی طرف سے ہوگی، تو جائز ہے، اس صورت میں جائز ہے۔ اگر وہ ایک جانور ذبح کر رہا ہے، ایک جان ذبح کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ میرے گھر والوں کی طرف سے، وہ زندہ بھی شامل اور مردہ بھی شامل، دلیل کیا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پاک بند ہو جائے اس کی اولاد کی طرف سے کیا جانے والا ہر نیک عمل والدین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اب والدین وفات پا گئے، اولاد نے قربانی کی، نیک عمل ہے نا، تو نیت نہ بھی کر ثواب تو پہنچ جائے گا، ایٹومیٹکلی پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر تو الگ جانور لے، خاص کرے یہ میرے باپ کی طرف سے، یہ میری ماں کی طرف سے، تو دنیا سے جا چکے ہیں، رب کعبہ کی قسم شریعت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ کہاں سے دلیل پکڑی گئی؟ من امتی، دونوں جگہ یہی لفظ ہے، من امتی، اور کہتے ہیں امت میں زندہ اور مردہ دونوں شامل، تو تو بھی کر قربانی، یہ میرے اہل کی طرف سے، یہ میرے گھر والوں کی طرف سے، تیرے گھر میں دونوں شامل ہیں، ذبح کر دے، لیکن خاص کرے کہ یہ مردہ کی طرف سے قربانی، دنیا سے چلے جانے والے کی طرف سے قربانی، اور کہیں کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ خاص کر کے چلے جانے والوں کی طرف سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا، اس کو قبلہ رخ لٹایا، یہ عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن حکم نہیں دیا لٹانے کا۔ اگر جانور تنگ کر رہا ہے، جس طرح بڑے جانور گائے بیل وغیرہ تنگ کرتے ہیں، ان کو پکڑنے، باندھنے، لٹانے، بھاگ دوڑ میں اگر ان کی سمت قبلہ رخ سے کسی اور طرف ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، مستحب ہے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، فرض نہیں ہے قبلہ رخ کرنا۔ لیکن اس جانور کے ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا فرض ہے، یہ لازم ہے۔ اگر کوئی بھول کے نہ پڑھ سکا تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب یاد آیا تب وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھے گا وہ جانور حلال نہیں حرام ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، ترمذی کی حدیث ہے 1521، سارے دلائل اور حوالے میرے پاس موجود ہیں، صرف ٹائم بہت زیادہ کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں کرنے کی، اس لیے مختصر بیان کرتا جا رہا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کافی لمبی دعا ہے، یہ دعا پڑھنا بھی جائز ہے، سنت ہے، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کرتا ہے اس کا جانور حلال ہے، سنت کے مطابق ذبح ہوا ہے، قربانی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی دعا پڑھتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات اور اس کے آخر میں یہی لفظ ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، ایک حدیث میں واضح لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کی اور اس پر صرف اللہ کا نام اور اللہ کی بڑائی بیان کی، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا اور جانور ذبح کر دیا، قربانی کا جانور ذبح کیا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر اونٹ نہر کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی صحیح مسلم کے اندر بیان کیا، جتنا بڑا جانور ہے اتنا اس کو نہر کرنا آسان ہے، اس کا بایاں گھٹنا باندھا جائے گا اور اس کا لبا، یہ جو ہر کسی کے یہ حلق کے اندر نرم جگہ ہے، تھوڑا سا انگلی کا زور دو تو سانس بند ہونے لگتا ہے، یہ اونٹ کا بھی ہوتا ہے، یہاں پر دو رخا چھری جس کے دونوں طرفہ تیز ہوں گے، وہاں پر زور سے مار دو، بس زور سے مار کے نکال دو، اس کا خون بہنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ خود ہی گر جائے گا، یہ اونٹ نہر ہو۔ آسان طریقہ اونٹ کو نہر کرنے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جانور خود ذبح کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور 2 مینڈے ذبح کیے، فذبحہما بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مینڈے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ یہ بڑا اہم بات ہے بھائیو، قربانی کرنی ہے تو ہم بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، فلاں کو دیکھو، کوئی مولوی صاحب بلا لو، کوئی کسائی لے لو، بھائی مولوی انسان نہیں ہے، وہ کسائی انسان نہیں ہے، کیا اس کے سینے میں دل نہیں دھڑکتا؟ کیا تیرے سینے میں کوئی پلاسٹک کا دل لگا ہوا ہے؟ کیا اس کے سینے میں کوئی سونے کا دل لگا ہے یا لوہے کا دل لگا ہے جو دھڑکتا نہیں ہے؟ وہ اپنے بازوؤں میں طاقت پیدا کر، جانور کو خود ذبح کر۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا
مرغی پکڑ کے پورے محلے میں پھر رہے ہیں، بھائی اس کو کوئی ذبح کر دے. بھائی تم مرد کس چیز کا ہے؟ ایک مرغی ذبح نہیں کر سکتا، ایک بکرے کو ذبح نہیں کر سکتا. تم کیا بہادر ہے. اللہ نے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء. تم تو عورتوں کے سامنے اپنی توہین کروا رہا ہے. کئی ایسی بہادر عورتیں میں نے دیکھی ہیں جو بکرے کو ذبح کر لیتی ہیں، جو گائے کو ذبح کر لیتی ہیں. ہاں دوسری بات کرتا جاؤں، بڑا جانور ہے نا، اس کو قابو کرنا مشکل ہے. کسائی لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے، بلا لو اس کو، بلا لو کسائی کو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہیں کسائی کے عقیدے کا پتہ نہیں ہے. ہاں عقیدے والا ڈھونڈو، ذبح خود کرنا. وہ باندھے لٹائے سارا کچھ کسائی کرے، اس کو کہنا بھائی ذبح، چھری میں چلاؤں گا، پکڑنا تو نہیں ہے، قابو تو نہیں کرنا ہے، ذبح میں کروں گا. خود ذبح کر، نبی کی سنت پہ عمل کر. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. صحیح بخاری کے حدیث ہے، ایک پہاڑ پہ لونڈی بکریاں چرا رہی تھی، ایک بکری گر گئی یا کیسے بھی مرنے والی ہے، اس نے پتھر پکڑا لوندار اور اس کو ذبح کر دیا. صحابی گئے، وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائیں گے، پوچھیں گے مسئلہ، پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی عورت نے ذبح کیا کھا سکتے ہیں؟ کہا کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. قربانی عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. عورت تو دور کی بات ہے، ہمارے مردوں کی دو لفظ بولوں گا، یا ٹانگیں کانپ رہی ہیں یا کانپے ٹانگ رہی ہیں. کچھ کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کچھ کی کانپے ٹانگتی ہیں. تو یہ مت کرو. اسرائیل کے اندر میٹرک کے بعد تمہیں تو اسرائیل میں یہودیوں کا لڑکا ہے لڑکی جو مرضی ہے، آگے داخلہ نہیں ملتا. کب تک؟ جب تک اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنے کا ٹیسٹ پاس نہ کر لیں. یہ تربیت ہے ان کی. اور بنیاد کیا ہے؟ وہ سنت پہ عمل نہیں کرتے. ان کی بنیاد، نظریہ، مقصد یہ ہے کہ ہم نے مستقبل میں مسلمانوں کو ذبح کرنا ہے. یوں کہو تو غلط نہیں ہے، وہ اس لیے ذبح کرواتے ہیں کہ ہم نے مستقبل میں ان کو ذبح کرنا ہے. اور وہ میٹرک کے بعد داخلہ نہیں دیتے. اور میں اپنا قربانی کا بکرا چھترا گائے ذبح کروانے کے لیے مارا پھر رہا ہوں، 10 20 ہزار روپیہ کسائی کو دے رہا ہوں. کس لیے؟ پہلے دن سب سے پہلے عید کی نماز کے فوراً بعد میرا جانور ذبح ہونا چاہیے. خود کیوں نہیں کرتا؟ 5 7 10 بندے اکٹھے ہو جاؤ، اس جانور کو قابو کرو. ہاں جانور کو قابو کرنے کے لیے ایک بات کرتا جاؤں، جہاں جتنا زیادہ ہجوم ہوگا اتنا زیادہ جانور کو قابو کرنا مشکل ہوگا. بچے بھی آگے، عورتیں بھی آگے، واہ واہ کیا جی قربانی کا جانور ذبح، کیا تماشا لگ گیا یہاں پہ. وہ جانور پتھر ہو گیا، تمہیں ذلیل کرے گا، دوڑائے گا، بھگائے گا، ٹانگے مارے گا، زخمی کرے گا. اللہ کی جگہ پہ 5 7 بندے جاؤ، اس کو آرام سے سکون سے باندھو. ایک تجربہ کار بابا جی لے جاؤ، وہ تمہیں طریقہ بتلا دیں گے، باندھ کے آرام سے اس کو ذبح کر لو. یہی طریقہ ہے بس. کیوں اتنا نقصان کر رہے ہو، پیسے کا اتنا پھٹ رہے ہو؟ خود جانور کو ذبح کرنا سیکھو. خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں باقاعدہ لفظ موجود ہے موجوعین. اللہ کے نبی نے 2 خصی جانوروں کی 2 خصی مینڈوں کی قربانی کی ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ خصی کرنا جائز نہیں ہے. یہاں لوگ بڑا اشکال پیش کرتے ہیں، دیکھو جی تم کرتے ہو تو پھر کھسی کرنا کیوں نہیں جائز جب قربانی کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھسی مانڈے ذبح کیے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کی تخلیق، اللہ کی تخلیق کو بدلنے سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ چہرے پہ تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے، لڑائی کے دوران چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے. اللہ کی تخلیق چینج نہیں کرنی. وہ بکرا اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم اس کا مذکر پن ختم کر رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دے ہو گے. منع ہے کسی جانور کو کھسی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. قربانی کرنے والے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں اور بڑی اہم شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط ہے صحیح العقیدہ ہو، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو. اگر مشرک ہوا، بدعتی ہوا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی اگر تو نے شرک کیا تو ہم تیرے سارے مال برباد کر دیں گے. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کے شرک کروں اور قربانی کروں، رب کعبہ کی قسم میں نہیں، قرآن کا فتویٰ ہے، رب رحمان کا فتویٰ ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوگی. اور خاص طور پہ جب ہم جانوروں کے حصے رکھتے ہیں، 7 بندوں کو شریک کر رہے ہیں گائے میں یا 10 بندوں کو شریک کر رہے ہیں اونٹ میں، تو ہمیں اچھی طرح جانچ پڑتال کرنی چاہیے. ان 7 میں سے اگر ایک بندہ بھی شرک والا ہوا تو کیونکہ جان ایک ہے، جانور کی جان ایک ہے، خطرہ ہے کہ ان میں سے کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی. صحیح العقیدہ ہونا سب کا ضروری ہے، اپنا بھی انسان کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. بے نماز کی قربانی قبول نہیں ہوتی.
قرآن پڑھ لیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 54، یہ خود پڑھے جاتے ہیں۔ یہ میری نصیحت ہے سب بھائیوں کو، سورۃ توبہ آیت نمبر 54 خود پڑھے جا کے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، نہیں منع کیا گیا ان کے نفقات کو قبول نہیں کیا گیا مگر صرف ایک بات نے، کون سی بات ہے؟ الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ۔ دیکھو یہاں نماز کا انکار نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے ساتھ، دل کیا پڑھ لی، دل کیا چھوڑ دی، جب دل کیا تو ٹائم پہ پڑھ لی، دل کیا تو قضا کر کے پڑھ لی، یہ لوگ ہیں سستی کرنے والے۔ اور سستی کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اللہ کے رستے میں کیا ہوا خرچ، صدقہ و خیرات اللہ قبول نہیں کرتا، اور قربانی جو فرض ہے، جب صدقہ خیرات قبول نہیں کر رہا تو قربانی جو فرض ہے، فرض ہونے کے لحاظ سے صدقہ ہے، کہ اللہ وہ قبول کرے گا؟ بے نماز کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اور کہا اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے نبی کو کیا کہا تھا؟ نماز پڑھ اور قربانی کر، پہلے نماز پھر قربانی۔ اگر میں بے نماز ہوں، جتنا مرضی مہنگے سے مہنگا جانور کر کے خرید کے اس کو ذبح کر دوں، وہ اللہ کے ہاں ردی کی ٹوکری میں جا رہا ہے، سوائے گوشت کھانے کے کچھ نہیں ہے، یہ میری نہیں ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 54 رب کا فتویٰ ہے، رب کا اعلان ہے کہ بے نماز کا خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ قربانی جس کی استطاعت نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی رخصت، بلکہ چھوٹی کیا کہوں، اگر بہت بڑی رخصت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2779 فرمایا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک دودھ والی بکری ہے، کیا خیال ہے میں وہ دودھ والی بکری ذبح کر دوں؟ ایک دودھ والی بکری ہے صرف۔ کہا نہیں، تو دودھ والی بکری ذبح مت کر، ولیکن تأخذ من شعرک واظفارک وتقص شاربک وتحلق عنک فتلک تمام عزیہ عند اللہ عز وجل، تو ایسے کر، دودھ والی بکری ذبح نہ کر، تیرے بچے ہیں دودھ پیتے ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دودھ والا جانور جو دودھ اچھا خاصا دودھ دے رہا ہے، بالکل آخر پہ باندھ ہونے والا ہے، کھانگڑ ہو گیا گائے، بس تھوڑا بہت پاجات کو دے رہی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا خاصا دودھ دینے والا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے قربانی پہ۔ کہا تو مت کر ذبح، تو کیا کر، اگر تیرے پاس استطاعت نہیں ہے تو عید کے بعد اپنے ناخن، سر کے بال، بغلوں کے بال، زیر ناف بال، جسم کے وہ بال وہ کاٹے جاتے ہیں، مونچھیں، سر، بغلوں کے اور زیر ناف بال، یہ بال کٹوا لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تجھے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن پھر یاد رکھنا، جان بوجھ کے نہیں، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا کرنا چاہتا ہے لیکن گنجائش نہیں بن رہی، حالات ساتھ نہیں دے رہے، پیسے نہیں ہیں قربانی خریدنے کے، وہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ اپنے پورے جسم کی جو حجامت کروائی جاتی ہے وہ کروا لے تو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو قربانی وہ نہیں کروانی، عید کی نماز پڑھی 10 دن ہم رکے رہے، شیئر نہیں کروانی کیونکہ میں نے قربانی کرنی ہے، میں شیئر نہیں کرواؤں گا۔ عید کی نماز پڑھی اور سیدھے حمام کے پاس کیا بھائی، اتار کے پھینک دے نبی کی فرضیت کو، کیوں؟ میں نبی کی سنت پہ عمل کر کے آ رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔